السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول گھر 291۔ ناول نیم دہشت ہجراں، رائٹر نیم حیا راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 14۔ تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسے اپنی موت اب صاف نظر آ رہی تھی۔ سکندر سے معافی کی امید بھی بذات خود ایک مذاق تھا۔ سکندر نے وہی چاقو اس کے چہرے پر گھسیٹتے پہلے ایک آنکھ میں گھونپا، پھر دوسری آنکھ میں ڈالا۔ خون کے کچھ چھینٹ اس کی شرٹ پر گرے۔ ہاشم کی جان لیوا چیخیں ساؤنڈ پروف کمرے میں گونج اٹھیں۔ بس اتنی ہی اوقات تھی؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ شکر کرو تمہاری جان بخش دی۔ اس نے ایسے کہا گویا بہت بڑا احسان کیا ہو۔ سکندر ایسی سزا دیتا تھا کہ بندہ موت کی بھیک مانگتا رہتا تھا، مگر موت آ کر نہیں دیتی تھی۔ اس نے ہاشم ہر لحاظ سے نکارا کر کے اس کی جان بخشی تھی۔ سکندر اس کے نیم بے ہوش وجود پر ایک قہر بھری شفاق نظر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ ایک لمبی راہداری سے ہوتا کمرے میں داخل ہوا۔ پینٹ کی پاکٹ سے اس نے موبائل نکال کر ٹیبل پر رکھا اور واش روم چلا گیا۔ اس نے چاقو دھو کر ٹیشو پیپر سے صاف کر کے رکھا، پھر منہ ہاتھ دھو کر شرٹ چینج کی اور باہر آ گیا۔ اس نے ٹیبل کے پیچھے مرکزی کرسی پر بیٹھتے موبائل اٹھا کر ایک نمبر پر میسج بھیجا اور لیپ ٹاپ کھول کر کام میں مصروف ہو گیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ اپنا کام مکمل کر کے گاڑی کی چابی اٹھا کر وہاں سے نکل آیا۔ 2.5 گھنٹے کے لیکچر کے بعد زرمین سیدھا کیفیٹیریا آ گئی۔ آج کے لیکچر بہت بورنگ تھے۔ زرمین نے جوس کا آرڈر دے کر کرسی پر ڈھیلے ہو کر بیٹھتے کہا۔ ہانیہ نے اسی وقت سکندر کی جانب سے ملنے والا میسج کھولا۔ ویئر آر یو؟ کیفیٹیریا، لکھ کر ہانیہ نے جوابی میسج بھیجا۔ زرمین اس سے بے خبر بے تکان بولے جا رہی تھی اور ہانیہ خاموشی سے مسکراتے ہوئے اسے سن رہی تھی۔ مس ہانی، آپ حزام کی پی اے ہیں؟ اسے ہانیہ کسی اینگل سے باڈی گارڈ نہیں لگ رہی تھی۔ نہیں، وہ ایک لفظی جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ حزام میں کیا چیز اچھی لگتی ہے آپ کو؟ زرمین کو لگ رہا تھا کہ ہانیہ ہی وہ لڑکی ہے جس کی بابت سکندر نے صبح بات کی تھی۔ ہانیہ سمجھ گئی وہ کیا سوچ رہی ہے۔ آپ کو سر میں کیا اچھا لگتا ہے؟ اس نے نرمی سے کہتے بات پلٹی۔ تبھی اس کی نظر سامنے گئی جہاں سے سکندر انہی کی جانب آ رہا تھا۔ زرمین کی سکندر کی طرف پشت تھی۔ مجھے، اس نے سوچا، حزام کی نیک پر مولز ہیں، مجھے وہ انٹرسٹنگ لگتے تھے۔ وہ دھیما سا ہنسی۔ لگتے تھے؟ مطلب؟ ہانیہ چونکی۔ ایکچولی میں نے اور زر نے لانگ ٹائم اگو کہیں بھی پڑھا تھا کہ جس کی نیک پر رائٹ سائڈ پر 2 مولز ایک ہی لائن میں ہوں تو وہ بندہ بہت ایروگنٹ اور اینگری مین ہوتا ہے۔ اس نے ناک چڑھا کر جوس کا آخری سپ لیا۔ سکندر اس کے پیچھے کھڑا اس کی ہر بات سن رہا تھا۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہم دونوں اسٹوپڈ ہر کسی کی نیک کو فوکس میں رکھتے تھے۔ وہ ہنسی۔ مگر مجھے کبھی کوئی ایسا نظر ہی نہیں آیا جس کی نیک پر سیم مولز ہوں۔ پھر جب میں نے حزام کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب سچ تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہانیہ سکندر کے تاثرات اور زرمین کی مسلسل چلتی زبان پر بمشکل اپنی ہنسی ضبط کیے ہوئے تھی۔ اس چکر میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اپنی بات کے جواب میں ہانیہ کا سرخ چہرہ دیکھ کر زرمین کو بریک لگی۔ کیا ہوا؟ آپ کا چہرہ اتنا زیادہ سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ نتھنگ اسپیشل، بس آپ کی بات پر۔ زرمین نے درمیان سے ہی اس کی بات اچک لی۔ اوہ گاڈ، آپ مجھ سے جیلس ہو رہی ہیں؟ کہیں آپ کو حزام سے وہ کیا کہتے ہیں؟ اس نے آنکھیں بند کرتے سوچا۔ ہاں، طوفانی محبت، وہ جوش سے بولی۔ آپ کو حزام سے طوفانی محبت ہو گئی کیا؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ باتوں کا غلط مطلب نکالنا تو کوئی زرمین خان بنگش سے سیکھتا۔ اس کی بات پر جہاں ہانیہ نے سٹ پٹا کر استغفر اللہ کہا تھا، وہیں اس کے پیچھے سکندر کو بھی جھٹکا لگا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر زرمین کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا
اور اسے اپنے ساتھ لیے پارکنگ ایریا میں آیا جہاں کوئی نہیں تھا۔ زرمین اچانک افداد پر حیرت سے سکندر کو دیکھتی چپ چاپ اس کے ساتھ پارکنگ ایریا میں آ گئی۔ سکندر کو اس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور اس کی معصومیت پر پیار بھی آ رہا تھا۔ اوہ منی، میری جان، یہ سب باتیں کسی اور کے سامنے نہیں کرتے، یہ باتیں صرف مجھ سے کیا کرو، اور مس ہانیہ برہان میرڈ ہیں، دوبارہ ان سے ایسی بات مت کرنا، اوکے؟ سکندر نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے سمجھایا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کسی کی باتیں چھپ کر سنتے ہو؟ اپنی شرمندگی ختم کرنے کو وہ اسی پر چڑھ دوڑی۔ تب تک ہانیہ بھی آ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر زرمین کو جواب دیتا سکندر خاموش ہوا۔ مس ہانیہ، آپ آفس میں رپورٹ دیجیے گا، وہ سرد انداز میں کہتا زرمین کو لیے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ کال بیل پر سکندر کی آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھ کر نمبر دیکھ کر موبائل سائلنٹ پر لگایا۔ زرمین کو دیکھا جو نیم و لبوں کے ساتھ معصومیت سے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے جھک کر زرمین کی پیشانی چومی اور احتیاط سے خود پر سے کمفرٹر اتار کر موبائل ہاتھ میں پکڑے ٹیرس پر آ گیا۔ کال کے دوران بھی اس کی نظریں زرمین کا طواف کر رہی تھیں، جو اس کی جانب پشت کیے سو رہی تھی۔ زرمین تھوڑا سا کسمسا کر سیدھی ہوئی، کچھ دیر ایسے ہی لیٹی رہی، پھر انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی۔ ٹیرس پر کھڑے سکندر کو نوٹس میں لائے بغیر وہ سلیپرز پہن کر واش روم چلی گئی۔ یونی میں فائنلز ہونے والے تھے اور وہ لائبریری سے بکس ایشو کروا کے لے آئی تھی۔ اب تیاری اس نے گھر رہ کر ہی کرنی تھی، سو یونی سے چھٹی تھی۔ آج ویکینڈ تھا تو سکندر بھی 10 بجے تک یہیں تھا۔ آج بریک فاسٹ میں خود بناؤں گی، اس نے عجلت میں بال بناتے کہا۔ بزنس میگزین پڑھتے سکندر کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، پھر بریک فاسٹ بھی تو کرنا ہے نا؟ اس نے سکندر کو ویسے ہی بیٹھے دیکھ کر کہتے سارے بال پکڑ کر پونی میں قید کیے اور ان پر برش پھیر کر برش واپس رکھ کر موڑی۔ سکندر مسکراتے ہوئے میگزین سینٹر ٹیبل پر رکھ اٹھا۔ سکندر نے دروازے کی طرف جاتی زرمین کا ہاتھ پکڑا۔ میں ابھی چینج کر کے آتا ہوں، تب تک کمرے میں ہی رکو۔ اس نے زرمین کا گال نرمی سے چھوا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی غائب دماغی سے وہیں کھڑی رہی، پھر سر جھٹک کر کمرے میں چکر لگانے لگی۔ ٹھنڈا مردہ۔ 5 منٹ تک جب سکندر باہر نہیں آیا تو گھڑی کو دیکھتے وہ اونچی آواز میں بڑبڑائی۔ سکندر ڈریسنگ روم سے نکلتا اس کی بڑبڑاہٹ سن کر مسکرا دیا۔ کون ہے یہ ٹھنڈا مردہ؟ اس نے بال بناتے استفسار کیا۔ اس کی آواز پر زرمین یکلخت مڑی۔ کوئی نہیں، اس نے خود کو اندر ہی اندر کوستے چہرے پر مسکراہٹ سے جائی۔ بی کیئرفل منی، ٹھنڈا مردہ انتہائی دہشت ناک ہوتا ہے، سانس رک جاتی ہے دیکھ کر۔ اس نے تشویشناک پر اسرار لہجے میں کہتے کلائی میں گھڑی باندھی۔ کوئی نہیں، مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، زرمین نے گردن اکڑاتے جواب دیا۔ پرفیوم لگاتا سکندر مسکرایا۔ آئی وش تم کبھی اسے مت دیکھو، اس نے عجیب لہجے میں کہتے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے لہجے پر زرمین چونکی۔ اوکے، تو بتاؤ کیا کھلانے والی ہو آج؟ کچن میں داخل ہوتے سکندر نے اس سے پوچھا۔ وہ تو سرپرائز ہے، زرمین نے مسکرا کر کہتے کندھے اچکائے۔ زرمین نے فریج کھول کر پہلے ہر چیز کا جائزہ لیا، پھر انڈے اور جوس نکال کر کاؤنٹر پر رکھا۔ دوسری چیزیں فریج سے نکالنے کے لیے وہ مڑی ہی تھی کہ پیچھے کھڑے سکندر سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے تھوڑا پیچھے ہوتے استفسار کیا۔ سکندر کے کئی بار کہنے کے باوجود کہ وہ اسے آپ کہا کرے، زرمین اسے تم ہی کہتی تھی۔ اب سکندر نے اسے کہنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے زرمین سے کسی چیز کی چاہ نہیں تھی، اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کی منی اس کی نظروں کے سامنے رہے، بس۔ میں اپنی معصوم بیوی کی ہیلپ کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سکندر نے مسکراتے نرمی سے اس کا گال چھوا۔ اوکے، پھر فریج سے دودھ اور جام دو، اس نے رخ بدلتے کہا اور انڈوں کے لیے پیاز کاٹنے لگی۔ سکندر نے پیچھے ہٹتے فریج سے دونوں چیزیں نکال کر کاؤنٹر پر رکھیں اور اس کی مدد کروانے لگا۔ سکندر نے کام کرتے کرتے جیم اس کی ناک پر لگایا۔ حزام، یہ نہیں کرو نا،
اس نے ہاتھ کی پشت سے ناک صاف کرتے چڑھ کر کہا۔ وہ ہنسا۔ کیا کروں پھر؟ وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تم ایسا کرو، کوئی اچھا سا انگلش سانگ پلے کر دو۔ انفیکٹ میں اور زر ہر ہالیڈے اپنا بریک فاسٹ خود ریڈی کرتے تھے اور انگلش سانگ سنتے تھے۔ پھر وہ اب زرجان کے نہیں بلکہ میرے لائف سٹائل کو کاپی کرنا ہے۔ سکندر نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ اسے اپنے اور زرمین کے درمیان کسی تیسرے کا ذکر تک برداشت نہیں تھا۔ اگر میں نے تمہیں کاپی کیا تو تم نے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرنی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چھری اس کی جانب کرتے کہا۔ وہ قہقہا لگا کر ہنسا۔ میں کانوں کو ہاتھ لگانے والوں میں سے نہیں بلکہ لگوانے والوں میں سے ہوں۔ تم صرف کاپی کرنے کی حامی بھرو۔ اس نے ہنستے ہوئے بھاری آواز میں کہا۔ اوکے، پہلے کوئی سانگ پلے کرو، زرمین نے کٹی مرچیں باؤل میں ڈالتے کہا۔ سکندر نے سر ہلاتے گانا لگا دیا۔ زرمین نے اسے دودھ گلاس میں انڈیلتے دیکھا تو سرخ لبوں پر شرارتی مسکان دوڑ گئی۔ اس نے چھری چھوڑی اور اس کی نقل کرتے جوس اٹھا کر گلاس میں ڈالنے لگی۔ سکندر مسکراہٹ روکے اس کو اپنی نقل کرتا دیکھ رہا تھا۔ وہ خوب سمجھ رہا تھا کہ اس کا لائف سٹائل ایسے کاپی کر رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا۔ انڈا دیکھ کر سکندر کو بھی شرارت سوجی۔ سکندر نے زرمین کو کن اکھیوں سے دیکھتے انڈا اٹھایا۔ اس کی دیکھا دیکھی زرمین نے بھی انڈا اٹھا لیا۔ اس کے انڈا اٹھاتے ہی سکندر نے دوسرا ہاتھ ماتھے پر مارا۔ زرمین نے بھی جلدی سے ہاتھ ماتھے پر مارا۔ انڈا اپنے ہی ماتھے پر پھوڑے وہ خود کے بال گردن چہرہ گندا کر گئی۔ اس کو دیکھ کر سکندر بھرپور قہقہا لگا کر ہنسا۔ سکندر نے دوسرا ہاتھ مارا تھا مگر زرمین نے انڈے والا ہاتھ مار کر خود ہی اپنے پیروں پر آپ کلہاڑی ماری تھی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر زرمین کو اس کی شرارت سمجھ آئی۔ ہاں 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 ہاں، اسی لیے کہتے ہیں کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے میری انوسنٹ منی۔ اس نے ہنس کر کہتے پیار سے زرمین کا انڈے میں بھیگا گال کھینچا۔ اب بچو مجھ سے حزام سکندر، غصے سے کہتے زرمین نے ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی گھسیٹ کر سکندر کے پاس کی۔ سکندر نے ہنستے ہوئے چونک کر اسے دیکھا۔ زرمین نے کرسی پر چڑھ کر کچن کاؤنٹر پر پڑا دودھ کا جگ اٹھایا اور پورا جگ سکندر پر اڈیل دیا۔ سکندر کی حالت دیکھ کر اب زرمین کا کھنکتا قہقہا کچن میں گونج رہا تھا۔ وہ کرسی پر کھڑی ہی سکندر کی حالت پر ہنس رہی تھی۔ سکندر اپنی حالت نظر انداز کر کے اسے ہنستا دیکھ رہا تھا۔ آج دوسری مرتبہ وہ اسے یوں کھل کر ہنستا دیکھ رہا تھا۔ پہلی مرتبہ بھی وہ اسے ستا کر یوں ہنسی تھی اور آج بھی وہ اسے دودھ میں نہلا کر ہنس رہی تھی۔ اف، ہا ہا، حزام اپنی حالت دیکھو، ہا ہا ہا، بالکل پولر بیئر لگ رہے ہو۔ زرمین نے ہنستے ہوئے بمشکل اپنی بات مکمل کی۔ سکندر کو دیکھ کر اس کی ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے یوں بے تحاشا ہنستا دیکھ کر سکندر کے انابی لب خود بخود گہری مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ ملازمہ کچن میں آئی تو اسے کچن کی حالت دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ انگلش سانگ کی آواز کے ساتھ زرمین کے کھنکتے قہقہے کی آواز کچن میں گونج رہی تھی۔ زرمین کرسی پر کھڑی بے تحاشا ہنس رہی تھی اور اس کے چہرے، گردن اور بالوں پر انڈا لگا ہوا تھا، اور سکندر جو بہت سخت گیر، شدید صفائی پسند تھا، اس وقت سر سے پیر تک دودھ میں نہایا ہوا اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھنے میں مصروف تھا۔ پورے کچن میں بریڈ جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ زرمین نے ہنستے ہوئے کچن کے دروازے کی جانب دیکھا جہاں ملازمہ حیرت سے منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے تاثرات دیکھ کر زرمین کے ہنسنے میں تیزی آئی۔ اس نے ہنستے ہوئے سکندر کی طرف اشارہ کیا۔ ہا 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 ہا، یہ دیکھو پورا، آپ یہ سب صاف کر کے ناشتہ ہمیں کمرے میں دے جائیے گا، اور منی چلو چینج کرو۔ اس نے زرمین کی بات درمیان سے ہی اچک لی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زرمین اب اسے ملازمہ کے سامنے پولر بیئر کہنے والی ہے۔ اس نے ملازمہ کو ہدایت دے کر زرمین کا ہاتھ پکڑا اور اسے کرسی سے اتارا
اور اسے کہتا کچن سے لے گیا۔ کمرے میں آ کر وہ سیدھا اسے لیے واش روم میں گیا اور اسے شاور کے نیچے کھڑے کر کے شاور چلا دیا۔ اچانک پانی گرنے پر وہ ہڑبڑائی۔ حزام دودھ تو تم پر گرا ہے نا، تم مجھے تو مت گیلا کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ سکندر کے ہاتھوں سے نکلوانے کی کوشش کرتے پانی سے بچنا چاہا۔ تم نے مجھے تو دودھ میں نہلایا ہی، مگر میری بیوی کو بھی انڈے سے گندا کر دیا ہے۔ اب اپنی بیوی کا خیال بھی تو رکھنا ہے مجھے۔ سکندر نے مسکرا کر کہتے نرمی سے اس کے چہرے سے انڈا صاف کیا۔ میں خود بات لوں گی نا، اس گندے انڈے کی سمیل میرے دماغ میں چڑھ رہی ہے اور مجھے وامٹ ہو جائے گی، باہر جاؤ۔ اس نے سکندر کو واش روم کے دروازے کی طرف دھکیلا۔ وہ اسے دیکھ کر ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے دوسرے واش روم میں جا کر شاور لیا اور چینج کر کے کمرے میں واپس آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں زرمین بالوں میں تولیہ لپیٹے باتھ روب پہنے باہر نکلی اور جا کر وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگی۔ سکندر اس کو اپنے باتھ روب میں دیکھ کر مسکرا دیا۔ سکندر کا باتھ روب اس کے ٹخنوں تک آ رہا تھا اور ہاتھ بازو کے اندر ہی کہیں چھپے ہوئے تھے۔ جو سوٹ زرمین کو نظر آیا اس نے جلدی سے نکالا اور واپس واش روم میں چلی گئی۔ وہ کچھ دیر بعد کمرے میں آئی۔ اسے دیکھ کر سکندر کو جھٹکا لگا۔ یہ کیا ہے منی؟ اس نے اوپر سے نیچے تک زرمین کو افسوس سے دیکھا۔ کیا؟ زرمین نے انجان بننے کی خوب ایکٹنگ کی اور بال سکھانے لگی۔ باقی کہاں ہے؟ اس نے اپنے کٹے ہوئے ٹراؤزر کی جانب اشارہ کرتے پوچھا، جو اس وقت زرمین کی ٹانگوں کو رونق بخش رہا تھا۔ وہ تو کاٹ دیا، اس نے لاپرواہی سے کہتے ڈرائر واپس رکھا اور برش اٹھایا۔ سکندر نے مسکراہٹ روکی۔ وہ سکندر کی گھٹنوں تک آتی آسمانی رنگ کی ٹی شرٹ پہنے نیچے اسی کا ٹراؤزر کاٹ کر پہنے ہوئے تھی۔ ٹراؤزر کو اپنے سائز کا کرنے کے چکر میں وہ کچھ زیادہ ہی کٹ گیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی پنڈلیوں کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ ملازمہ دروازہ نوک کر کے اندر آئی اور ناشتہ سینٹر ٹیبل پر لگا کر واپس چلی گئی۔ ناشتے کے بعد سکندر آفس کے لیے نکل گیا اور وہ کتابیں لے کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ پڑھائی کے دوران اسے سکندر کی بات یاد آئی، جسے سوچ کر سرخ لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میرے خیال سے دنیا میں ایسے الفاظ نہیں بنے جو بتا سکیں کہ تم کتنی خوبصورت ہو اور مجھے کتنی پیاری ہو، میرے لیے کتنی زیادہ اہم ہو۔ ان سب چیزوں کو الفاظ میں بیان کرنے کا مطلب ہوگا کہ اس پر ایک لمٹ لگانا، لیکن میرے خیال سے ان سب احساسات کو بیان کرنے کے لیے کوئی ڈیفینیشن پرفیکٹ نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی بگننگ ہے اور نہ ہی کوئی اینڈنگ ہے۔ تمہارے لیے میرا ہر احساس لمٹ لیس ہے منی۔ زرمین نے سر جھٹک کر دھیان دوبارہ کتاب کی جانب کر دیا۔ زرجان اور عالم خان نے کئی دفعہ زرمین سے ملنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بھی ضد کی پکی تھی۔ زرمین کی بے رخی زرجان کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ زرمین کی حالت بھی اندر سے زرجان سے ہرگز مختلف نہیں تھی، مگر وہ حالات سے جلد سمجھوتہ کرنے والوں میں سے تھی، جبکہ زرجان خان بنگش زرمین کے معاملے میں ہمیشہ سے بے بس ثابت ہوا تھا۔ زرجان کی حالت دیکھ کر عالم صاحب کی تکلیف دوچار ہوتی تھی، مگر وہ حالات سے سمجھوتہ کر گئے تھے اور چاہتے تھے کہ زرجان بھی جلد حقیقت تسلیم کر لے۔ 2 ماہ تک جب زرجان کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا تو وہ اسے زبردستی امریکہ لے گئے۔ اب اس کو امریکہ گئے بھی 2 ماہ ہو چکے تھے، مگر اس کی حالت پہلے سے زیادہ بگڑ گئی تھی۔ فائنلز ہونے کے بعد زرمین نے آگے ماسٹرز میں ایڈمیشن نہیں لیا تھا۔ زرجان کے بغیر اس کا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ فائنلز میں بھی اس نے بے دلی سے پڑھا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا امتحان تھا جب زرجان خان بنگش اس کے ساتھ نہیں تھا۔ زرمین خان بنگش کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ اس نے کسی طرح زرجان خان بنگش کے بغیر رہنا سیکھ لیا تھا، مگر زرجان اب تک وہیں کھڑا تھا۔ نہ زرجان آگے بڑھ پا رہا تھا، نہ پیچھے جانے کا کوئی راستہ تھا۔ زرمین کو اب سکندر کے ساتھ رہتے 5 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ کافی حد تک اب وہ سکندر کے ساتھ ایڈجسٹ کر چکی تھی۔
ان 5 ماہ میں اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو زرمین کی شرارتیں تھیں۔ اس کا سکندر کو ستانا، شرارتیں کرنا اور پھر اس پر گھنٹوں ہنستے رہنا بالکل پہلے جیسا تھا۔ سکندر دوپہر کے وقت آج جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی سب سے پہلی نظر زرمین پر پڑی، جو صوفے پر بیٹھی کچھ کھاتے ہوئے پورے انہماک سے مووی دیکھ رہی تھی کہ اسے سکندر کے آنے کا علم ہی نہیں ہوا۔ آج اس نے ڈل گرین کلر کا کرتا اور وائٹ جینز پہن رکھی تھی۔ حسب عادت دوپٹہ پاس پڑا تھا۔ اچانک وہ کسی بات پر کھلکھلا کر ہنسی۔ گردن کی جنبش پر ہلکی سلکی گولڈن براؤن بالوں کی پونی بھی ساتھ ہل رہی تھی۔ پیازی گالوں میں پڑتے گہرے ڈمپلز بھی سکندر کو آج پھر اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس کی طرف بڑھا مگر اپنی خون آلودہ شرٹ دیکھ کر قدم پیچھے لے لیے اور کمرے کی جانب رخ کر لیا۔ زرمین کے سامنے اب تک وہ ایک شریف بزنس مین تھا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش سا آ کر اس کے ساتھ بیٹھا، مگر وہ مووی میں ویسے ہی منہمک تھی۔ اس نے زرمین کے ہاتھ میں پکڑے باؤل کو دیکھا جس میں آئس کیوبز رکھے ہوئے تھے اور وہ مووی دیکھتے ہوئے مزے سے کھا رہی تھی۔ اس کو حد درجہ حیرت ہوئی کہ بھلا برف بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، مگر زرمین سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ یہ کیا کھا رہی ہو منی؟ اس نے کچھ سختی سے پوچھا۔ وہ جو پورے انہماک سے مووی دیکھ رہی تھی اچانک سکندر کی آواز پر اچھلی۔ گاڈ، یہ تم ہو؟ سکندر کو دیکھ کر وہ کچھ پرسکون ہوئی۔ کب آئے ہو؟ اس نے گہرا سانس بھرتے سکندر کا سوال نظر انداز کر کے اپنا سوال پوچھا۔ اس کو گولی مارو اور بتاؤ یہ کیا کھا رہی ہو؟ سکندر نے برف کی جانب اشارہ کرتے ہاتھ بڑھا کر اس سے برف والا باؤل لینا چاہا، مگر اس کا ارادہ بھانپتے زرمین نے وہ باؤل فوراً اپنے پیچھے کیا۔ میرا دل کر رہا تھا اس لیے کھا رہی ہوں، تم کھاؤ گے؟ اس نے سکندر کو پیشکش کی مگر ہاتھ ہنوز پیچھے تھا۔ میں نے نہیں کھانی اور تم بھی نہیں کھاؤ گی ورنہ گلا خراب ہو جائے گا۔ سکندر نے اسے گھورتے باؤل لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا مگر وہ پیچھے کھسک گئی۔ اوہ ہو، حزام میں بچی تو نہیں ہوں جو برف کھانے سے میرا گلا خراب ہو جائے گا۔ سکندر کی بات پر چڑھتے ہوئے اس نے ہاتھ مزید پیچھے کیا۔ دیکھو منی، میں شرافت سے مانگ رہا ہوں، مجھے دے دو ورنہ پھر تمہیں اعتراض ہوتا ہے۔ اس کی وارننگ پر زرمین نے نہ چاہتے ہوئے بھی بے دلی سے منہ بنا کر باؤل سکندر کی گود میں پٹخا اور اس سے رخ موڑ گئی۔ زرمین کا ناراضگی سے پھولا چہرہ دیکھ کر سکندر مسکرا دیا۔ میری منی ناراض ہو گئی؟ سکندر نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے نرمی سے پوچھا۔ چھوڑو، جب دیکھو چالاکی سے اپنی ہر بات منوا لیتے ہو اور میری کوئی بات مانتے ہی نہیں، اس نے خفگی سے کہتے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم آئس کریم کھا لو۔ سکندر کی بات پر زرمین کو سکندر کی پچھلی زیادتی یاد آ گئی جب اس نے زرمین سے آئس کریم لے لی تھی۔ اس نے شکوہ کناں نظروں سے سکندر کو دیکھا۔ سکندر انجان بنا۔ تم آج پھر کہو گے کہ تم اتنی زیادہ آئس کریم کھاتی ہو منی، گلا خراب ہو جائے گا۔ زیادہ نہیں کھانی۔ اس کے انجان بننے پر زرمین نے خفگی سے کہتے اس کی نقل کی۔ اس کے انداز پر وہ ہنس دیا۔ آج نہیں کہتا۔ اس کے جواب پر زرمین نے منہ بنا کر ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اگر آج کہا نا تو میں تمہارا گلا خراب کر دوں گی۔ زرمین نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ کیسے؟ سکندر نے آئی بروز اچکاتے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں تمہارے گلے پر کاٹوں گی۔ زر مجھے جنگلی بلی کہتا تھا، اس نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ اب بھی کہیں نہ کہیں اس کی بات زرجان پر ہی ختم ہوتی تھی۔ مجھے یہ سزا دل و جان سے قبول ہے، اس نے مسکراتے کہا۔ زرمین کے ماتھے پر بل پڑے۔ مطلب تم مجھے آج پھر روکو گے؟ وہ حیرت و غصے سے بولی۔ سزا جب حسین ہو تو غلطی کرنی پڑتی ہے منی۔ اس نے دلکشی سے مسکراتے زرمین کا گال نرمی سے چھوا۔ وہ اسے گھور کر خفگی سے وہاں سے اٹھنے لگی کہ سکندر نے اس کا ہاتھ تھام کر واپس بٹھایا۔ میں مذاق کر رہا تھا جنگلی بلی۔ وہ اس کا ناک دباتا ہنسا۔ میں اپنی منی کو ناراض نہیں کر سکتا، اس نے نرمی سے کہتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پھر میں اپنی مرضی سے زیادہ آئس کریم کھاؤں گی آج۔
اس نے مان جانے کی شرط رکھی۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے حامی بھر لی۔ کون سا فلیور لوگی؟ سکندر نے ٹی وی لاؤنج سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کتنی جلدی سب بھول جاتا ہے۔ وہ حیران ہوئی۔ سکندر ہنس دیا۔ پر مجھے تم کبھی نہیں بھولتی۔ دھیرے دھیرے ان کی آوازیں مدھم ہوتی گئیں۔ قسمت آنکھوں میں آنسو لیے، لبوں پر صدیوں کی تھکی مسکراہٹ سجائے ان کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ لنچ کے بعد وہ دونوں لان میں بیٹھے تھے جب پول کو دیکھ کر زرمین کو نیا شوق پیدا ہوا۔ حزام، ہم پول میں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھیں؟ اس نے اٹھتے ہوئے سکندر کو بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ نہیں منی، بیمار پڑ جاؤ گی، موسم سرد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ سکندر نے فکر مندی سے کہتے اسے روکنا چاہا۔ اس نے خفگی سے سکندر کو دیکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سکندر کو اٹھنا پڑا۔ وہ دونوں جینز نیچے سے فولڈ کر کے ٹانگیں پول میں لٹکائے بیٹھ گئے۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ زرمین نے پول کے ٹھنڈے پانی میں ٹانگیں ہلاتے مسکرا کر کہا۔ اچھا تو لگ رہا ہے، مگر تمہیں ٹھنڈ لگ گئی یا ایک چھینک بھی آئی تو بہت برا ہوگا۔ سکندر نے اس کے مسکراتے پرجوش چہرے کو دیکھتے ہوئے وارننگ دی۔ واٹ ایور۔ پول کے ٹھنڈے پانی کو انجوائے کرتے ہوئے وہ بے نیازی سے کندھے اچکا گئی۔ منی، اس کے چہرے کو دیکھتا سکندر کھوئے لہجے میں بولا۔ زرمین نے پول کے پانی سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ تم اتنی انوسنٹ کیسے ہو؟ اس کے عجیب سوال پر زرمین نے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ سکندر پھیکی ہنسی ہنسا۔ تمہیں پتہ ہے منی، تمہاری یہ معصومیت اور پیورٹی میرے لیے دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں ہر چیز ہار سکتا ہوں مگر تمہاری معصومیت اور تمہارے دل کی پیورٹی کبھی نہیں۔ اگر کبھی ایسا ہوا تو وہ میری شکست فاش ہوگی۔ مجھے کبھی ان قیمتی چیزوں سے محروم مت کرنا۔ زرمین کی توجہ اس کی بات سننے سے زیادہ پول کی جانب تھی۔ اس نے سکندر کی آدھی ادھوری بات سن کر سر اثبات میں ہلا دیا اور سکندر کے مزید کچھ بولنے سے پہلے دماغ میں پنپتی شرارت پر لبیک کہتے ہوئے سکندر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر پول میں چھلانگ لگا دی۔ سکندر جو ڈھیلا ہو کر پرسکون انداز میں بیٹھا تھا، اس کے اچانک کھینچنے پر ان بیلنس ہوتا پول میں جا گرا۔ زرمین تیرنا نہیں جانتی تھی مگر ایڈونچر کے شوق میں چھلانگ لگا چکی تھی۔ سکندر کا ہاتھ جیسے ہی اس کے ہاتھ سے چھوٹا، پانی اس پر حاوی ہونے لگا اور سانسیں ڈوبنے لگیں۔ حزام، اس نے بمشکل سکندر کو پکارا تھا۔ پانی اس کے حلق کو آ رہا تھا اور وہ ہاتھ پاؤں مار کر خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کو ڈوبتے دیکھ کر سکندر سرعت سے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے پانی کی سطح پر لایا۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا۔ وہ سکندر کی گردن کے گرد بازو حائل کیے تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی۔ تھینکس فار واچنگ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔